جرت انکار، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 20واں انشا، شارق علی۔ 1 دسمبر 1955 کی ایک سرد شام، امریکی ریاست الاباما کا شہر مونٹگومری۔ وہ دن بھر کام سے واپسی پر تھکی ہاری بس کی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک سفید فام شخص بس میں داخل ہوا۔ ڈرائیور نے اسے سیٹ چھوڑ دینے کو کہا۔ یوں تو وہ کالے گوروں کے الگ الگ اسکول، چرچ، دکانوں اور جگہ جگہ بورڈ پر لکھی تحریروں صرف گوروں کے لیے، صرف کالوں کے لیے دیکھنے کی عادی تھی، اور اس نے سفید فام کے پارٹی کے تشدد اور سیاہ فام لوگوں کے جلائے ہوئے گھر بھی دیکھ رکھے تھے۔ لیکن اس لمحے اس نے اپنے دل میں بسنے والے اس یقین کا ساتھ دیا کہ سب انسان برابر ہیں۔ سیٹ چھوڑنے سے انکار پر بس ڈرائیور نے پولیس طلب کر لی اور روسا پارکس کو قانون تفریق کی خلاف ورزی پر پہلے گرفتار اور پھر جرمانے کی سزا ہوئی۔ جرمانہ ادا کرنے کے بجائے اس نے اس غیر انسانی قانون کو منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اور یوں امریکی تاریخ کے مونٹگومری بس بائیکاٹ کا آغاز ہو گیا۔ دادا جی کی کہانی نے ہمیں نیرنگ آباد سے پھول بن جانے والے راستے کے خوبصورت مناظر سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ انکل منی بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر، میں اور یعنی آپا پچھلی اور دادا جی اگلی سیٹ پر بیٹھے اس کہانی میں گم تھے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اگلے 2 ہفتوں کی چھٹیوں میں یعنی آپا کو پھول بند میں اپنے پسندیدہ مقامات پر لے جانے کا یہ سنہری موقع تھا۔ دادا جی نے بات جاری رکھی۔ روسا پارکس کی جرت انکار نے پورے امریکہ کے سیاہ فام قائدین کو حوصلہ بخشا، اور وہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی قیادت میں بسوں پر سواری کے بائیکاٹ پر متحد ہو گئے۔ یہ کوئی آسان بات نہ تھی۔ بیشتر امریکی سیاہ فام کاروں سے محروم تھے۔ اس ہڑتال کا مطلب تھا میلوں پیدل چل کر کام پر جانا، لیکن وہ سب پرعزم تھے اور متحد۔ یہ احتجاج 361 دنوں تک جاری رہا۔ بالآخر سپریم کورٹ نے الاباما کا قانون تفریق منسوخ کر دیا۔ اس فیصلے سے مشکلات اور بڑھ گئیں۔ روسا اور دیگر قائدین کو دھمکایا گیا۔ بہت سو کے گھر بموں کے دھماکوں سے اڑا دیے گئے۔ ان میں مارٹن لوتھر کنگ کا گھر بھی شامل تھا۔ انکل نے منی بس کو مہارت سے موڑا اور بولے، انسانی حقوق کا علمبردار مارٹن لوتھر کنگ جونیئر موجودہ دور کا بہترین مقرر شمار ہوتا ہے۔ 1963 میں واشنگٹن مارچ میں شریک 2.5 لاکھ لوگوں کے سامنے کی گئی اس کی تقریر میرا بھی ہے ایک خواب آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے۔ میری رائے میں وہ موجودہ تاریخ کی سب سے پرجوش سوچ، سب سے طاقتور آواز ہے۔ اٹلانٹا جارجیا کا یہ قائد اور سب سے کم عمر نوبیل انعام یافتہ اور عدم تشدد کے راستے، مساوی حقوق کی جدوجہد کرنے والا عظیم ہیرو 1968 میں میمفس کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔